سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ سے زنا سرزد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، پس بدکار وہی عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل اغلام بازی کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول بد فعلی کرنے اور کرانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جانور سے جمع کرے اسے قتل کر دو اور اس کے ساتھ اس جانور کو بھی قتل کر دو۔ اکرمہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے پوچھا، اس چوپائے کا کیا جرم ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ صرف اس وجہ سے فرمایا کہ ایسے جانور کے گوشت کھانے کو آپ نے برا جانا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے زنا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، کس کے ساتھ؟ کسی نے کہا، اس اپاہج کے ساتھ جو حضرت سعد کے گھر میں رہتا ہے۔ آپ نے اسے بلا بھیجا، اس کو اٹھا کر لایا گیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی شاخ منگوائی اور اس کو پیٹا۔ آپ نے اس پر اس کے اپاہج ہونے کی وجہ سے ترس کیا اور اس کو ہلکی سزا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زنا کار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آزاد عورت یا کسی لونڈی کے ساتھ زنا کرے تو اس سے پیدا ہونے والا لڑکا ولد الزنا ہوگا، نہ وہ اس زانی کا وارث ہوگا نہ زانی اس کا وارث ہوگا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے نکلی تو ایک آدمی اسے ملا اور اس نے اسے ڈھانپ لیا اور زبردستی اس سے زنا کر لیا۔ اس نے شور مچایا تو وہ چلا گیا۔ اتنے میں مہاجرین کی ایک جماعت گزری تو اس عورت نے کہا، فلاں شخص نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، تم جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ زنا کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا، اسے رجم کر دو۔
اور فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ اہل مدینہ کرتے تو وہ ان کی طرف سے قبول ہو جاتی۔ عبد الرحمن بن نعیم عروجی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے متا کے نکاح کے بارے میں سوال کیا۔ وہ غصے میں آ گئے اور کہا، اللہ کی قسم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زناکار اور بدکار نہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان کی ایک لونڈی نے زنا کیا اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وضع حمل تک چھوڑ دو، پھر اسے حد لگانا۔ عبداللہ بن حنظلہ راہب رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اسے معلوم بھی ہو تو یہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، اس کا سب سے کم ترین درجہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور اس کا سب سے بڑا درجہ کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں مگر 3 جرائم میں سے کسی ایک کی بنا پر۔ جو شخص شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے اس پر رجم کی سزا ہے۔ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اور جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، دائمی شرابی اور زنا کا بچہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ صفیہ بنت ابی عبید نے اسے بتایا کہ امارات کے غلاموں میں سے ایک غلام نے حمص کی ایک لونڈی سے زنا بالجبر کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو کوڑے مارے اور لونڈی کو کوڑے نہ مارے کیونکہ اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا با کثرت ہوگا، شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک منتظم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا رہا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، گو اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو؟ فرمایا کہ گو اس نے چوری اور زنا کیا ہو۔